محترم عبد المنان بھائی، یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور اتنے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس اس معاملے کے. یہ بچیاں روتی ہیں، اللہ کی قسم روتی ہیں. ایک بچی نے مجھے بتایا، بچی بھی کیا یار، اس کی عمر تقریباً میرے خیال ہے 45 کے قریب عورت کی. اس نے مجھے بتایا کہ میرا خامد جس کی عمر شاید 50+ ہے، وہ میرے سامنے بیڈ پہ بیٹھ کے میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور موبائل پہ دوسری عورتوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو میسیجز بھیج رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو میری بھی حیا باقی نہیں رہی کہ میری بیوی دیکھ رہی ہے، حتیٰ کہ بچے جوان ہیں تو بچوں کی حیا نہیں رہی. وہ کہتی ہے میری بڑی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے ماما میں نے شادی نہیں کرنی. کیوں شادی نہیں کرنی؟ کیونکہ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں. اپنے باپ کو دیکھ کے بیٹی کا یہ حال ہے. اب دیکھیں کتنا وہ، میں دیوس کہوں اس کو، کیا اس کو بے حیا کہوں، بے شرم کہوں، جس کو نہ بیوی کی شرم، نہ بیٹی کی شرم، نہ بیٹے کی شرم. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. جب تیرا حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو مرضی کر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو مرضی کر. یہ وہ کیفیت. تو واللہ یہ نا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. یہاں پر بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جی اکثر ہمارے ہاں اس کو ہینڈل بھی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، بھی تم میرے یہ افیئرز میں رکاوٹ بن رہی ہو، جا پھر دفع ہو جا. تو یہ اس تک بھی نوبت نہ جائے. اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جی تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی اپنے ہم سفر کو ایسے دیکھے تو سب سے پہلے تو صبر کرے اور فوری شور شرابے کی بجائے یا اپنے رشتہ داروں کو بتانے کی بجائے یا ماں باپ کو بتا کر فوری طور پر جو ہے نا اس پر ایسا رد عمل دینے کی بجائے حوصلے سے کام لیں. حوصلے کے ساتھ پھر کیا کریں، سب سے پہلے اپنے خامد کے لیے بیوی بننا سنورنا شروع کریں. اس کی توجہ اپنی طرف لے کے آئے. جی دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو میرے اندر نہیں اس کو مل رہی اور باہر اس کو جانا پڑ رہا ہے. جو باہر سے اس کو مل رہا ہے نا وہ اپنے گھر میں دے. یہاں پر میں اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خامد گھر میں آتا ہے تو عورتوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، سر باندھا ہوتا ہے، کپڑوں سے لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور پھر پیاز کی بدبو ہاتھوں سے آ رہی ہوتی ہے. اور جو باہر بیٹھی ہے اس نے تو ملنا ہے ہفتے بعد یا مہینے بعد، تو یا پھر وہ دور سے ہی اس نے خوبصورت بن کے سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے دکھنا ہے، تو وہ تو اب خوبصورت لگے گی. بھئی جب خامد کے آنے کا وقت ہو تو اس وقت آپ اس سے پہلے کام نمٹا کے کچھ اپنے اوپر توجہ دیں، کچھ اپنے آپ کو سنواریں سدھاریں. جب خامد گھر میں آئے اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں. اس کو پتہ نہ لگنے دیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم یہ کر رہے ہو. جی اس کو ایسے ہینڈل کریں. یا خامد دیکھ لیتا ہے بیوی کو تو اس کی طرف اپنی توجہ بڑھائے. عموماً کیا ہوتا ہے، خامد گھر میں آیا موبائل پہ لگا ہوا ہے، اب یہ موبائل پہ لگا ساری رات، اب لگا سو گیا ہے. اب بیوی اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے، کوئی اپنے باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے، کوئی دکھ سکھ، اب یہ سنتا ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4 دن. عورتیں پھر کیا ہوتی ہیں، بڑی حساس طبیعت، پھر وہ نا بدلہ لینے کے لیے، اچھا تم ایسے کرتے ہو نا تو پھر میں بھی تمہیں سے بدلہ لیتی ہوں. وہ اس کو ساڑنے اور جلانے کے لیے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہے. نتیجہ میاں الگ لگا ہوا ہے، بیوی الگ لگ رہی ہے، بیڑا غرق ہو گیا. بجائے دیکھیں غلط راستے پر چلنے کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی میرے اندر کیا کمی ہے جو اس کو نہیں مل رہی مجھ سے، جو باہر اس کو منہ مارنا پڑ رہا ہے. میں اپنے اوپر بھی تو غور کروں نا. اگر خامد ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی باہر باتیں کر رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو دیکھے. اپنے موبائل کو جب گھر میں آئے بند کرے، رکھ دے ایک سائڈ پہ، بیوی کی بات سنے، اس کو حوصلہ تسلی دے، اس کو کوئی بیماری ہے اس کی بیمار پرسی کرے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے دے، کوئی بچوں کے معاملات ہیں وہ سنے، ہینڈل کرے. تو جب خامد اپنی بیوی پر پوری توجہ دے گا نا تو بیوی کسی سے بات نہیں کرے گی. ایسی بیوی اپنے خامد کی توجہ اپنی طرف کھینچے، بن سور کے اس کے سامنے آئے، اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرے، اس کو مرحبا کہے، اہلا وسہلا کہے، ویلکم کہے، اور پھر اس کے پسندیدہ جو معاملات ہیں کھانے شانے وہ سب ریڈی کرے. اور پھر ایسے غیر محسوس طریقے سے اپنے خامد کو اپنی طرف راغب کر کے یا بیوی کو اپنی طرف راغب کر کے وہ جو حرام تعلقات ہیں اس کو چھڑانے میں مدد کریں، اس کو مزید مضبوط نہ کریں، چڑھائیں نہ. ہوتا کیا ہے، ہم ایسے طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ضد میں آ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر تو جو کرنا کر لے. پھر نتیجہ گھر ٹوٹتا ہے. بھئی جب آپ ضد پہ لے کے آئیں گے یا چڑھائیں گے تو یہ نفسیاتی مسائل ہیں.
ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ان کو حساس طریقے سے ہینڈل کرنا ضروری، بڑے خفیہ طریقے سے، بڑے دیکھیں موبائل ہے نا، تو بیوی ایسی اٹکیلیوں کے ذریعے موبائل ہی اپنے خاوند کا لے کے سائڈ پہ رکھ دے، وہ چھوڑو جی موبائل آپ یہ ہماری طرح آپ یہ فلاں بڑی ضروری بات ہے، بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے طریقے غیر محسوس طریقے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ وہ 1 دن 2 دن 4 دن محنت تو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ خواتین کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جاندہ ہے جائے پرا، خود دور ہو جاتی اس سے۔ اب جتنی یہ دور ہوتی جا رہی بیوی، وہ دور والی قریب ہوتی جا رہی ہے، وہ باہر والی ہیں نزدیک آتی جا رہی ہیں۔ جتنا آپ خامد کو فری ہینڈ دیں گے، خامد بیوی کو دے گا، اتنا دوسرے لوگ انوالو ہوں گے۔ جتنا آپ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھائیں گے، تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے، محبت دیں گے ایک دوسرے کو جذبات ایک دوسرے کو اوپر نشاور کریں گے، ایک دوسرے کو پورا خیال اپنا رکھیں گے ان کا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ باہر والے راستے بند ہوتے جائیں گے۔ تو شیطان ہمیں آپس میں لڑا کے باہر والوں کو اندر لا رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ انتہائی حساس اور بڑی غیر محسوس طریقے سے اپنے خامد میں اگر خرابی ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اگر بیوی کے اندر ایسی کوئی خرابی ہے تو اس کو ایسے ہی بڑے حساس طریقے سے تبدیل کریں۔